حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیت دی، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، قریش خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ عبد المطلب عبد المناف کے خاندان سے تھے، اور ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل بن ہشام بن مغیرہ بن عبد بن عمر بن مخزوم القریشی المخزومی۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا۔ یہاں اسے دو بچوں حضرت داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زخمی کیا، اور حضرت عبد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی تھی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی میں سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن مطلب تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتیبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی سچ بولا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا: غارت ہو تم پر، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام خدائے دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی برا بھلا کہنے لگ جاتے کہ تو جھوٹا ہے جو اپنے اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب نے صفا کی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مخالف تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ امام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا، نعوذ باللہ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھی۔ قرآن
قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ ہر پورے ہوئے ہیں۔ ابو لہب جو بہت ہی ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن میں اپنی مال اور دولت کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی میں جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرم تک پہنچ گئی۔ مسجد حرم میں پہنچتے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کی نظر صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی پڑی۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری ذمت رجوع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے لوگو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح ان صبر و شکک مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذمم کو برا بلا کہتے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خواری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ بڑی دشمن تھی۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بڑی ہی بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائیں گے۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تو تھوک وجہ عطر سے گرنے کے بجائے دور جا کر گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے بھی کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا ہی کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عتیبہ نے کہا کہ اس نے یہ بدوا دی کہ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں ٹھہرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ بھی تھا تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ جو کہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں، میں تم سے اس کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کی جائے۔ بس تم سارا سامان اس گھر میں جا کر صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ پھر غلام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے
چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کیا۔ پھر سامان کے بلند ڈیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا محمد کی بددعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ پیارے دوستو، ابو لہب ایسے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الحق میں پہلے ہی اس عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب ایک بہت ہی بڑی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو اس سے مزید دانے نکل آئے۔ اب ان دانوں کی وجہ سے اس سے اتنی بدبو آتی تھی کہ اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں مبتلا کر دیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی میں مبتلا نہ ہو سکے۔ ایسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جنم و اصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک وہیں پر پڑی رہی۔ اس کے قریب نہ جاتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ وہ جو قریب جائیں گے تو اسے چوت کی بیماری لگ سکتی ہے جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے گھر والوں کو خبر دی تو ابو لہب کے گھر والوں نے تانوں سے تنگ آ کر حبشیوں کو پیسے دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڈھے میں پھینکا اور اوپر دور سے کھڑے ہو کر پتھر پھینکنے لگے جیسے اسے جم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی گردن میں موج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر بہت فخر کیا کرتی تھی اور ڈانگیں مارتی تھی کہ یہ میں قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی گردن میں توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔